نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. حصول علم کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے عزیز طلبا، علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے ایک طرف جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں تو دوسری طرف انسان کی چشم بصیرت روشن ہوتی. بقول شاعر، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خیرت، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اور جاہل کے درمیان فرق کی حقیقت کو اپنے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں استفہام انکاری ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز برابر نہیں ہو سکتے. بالکل جیسے ایک جیتا شخص اور مردہ، ایک سننے والا اور بہرا، ایک دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ اللہ جل شانہ کے ہاں ایک عالم کا مقام و مرتبہ بڑی الفاظ ذکر ہوا ہے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ کے ہم کے درجات بلند ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک عالم شخص روشنی کا وہ مینار ہے جو خود بھی راہ ہدایت کا خوبر اور بھٹکی ہوئی اللہ کے مخلوق کے لیے درست منزلوں کا تعین کرتا اور اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فَإِنْ أَسْهُ شَبْرِ بَایَتْ غُدَاب کہ وے نتوا خدارا شناب. انتہائی سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب علم ایک ایسے خزانے کا مالک ہے جسے نہ چور چرا سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی آدمی و طوفان یا سیلاب اسے بہا کر لے جا سکتا ہے، بلکہ اسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے. علم کی ہی خصوصیات کی بنا پر حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، "رضینا قسمۃ الجبار فینا لنا علم وللجبار مال ان المال یفنی عن بشر وان المال یبقی لا یزال". ہم اپنے بارے میں اللہ جبار و قہار کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس حقیقی منعم کی توفیق سے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال ہے، اس لیے کہ مال و دولت تو عن قریب پناہ سے گھاٹ اتر جانے والا ہے، جبکہ علم نازوال دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. وفقنا اللہ وإياكم.